السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بہنوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، سورۃ الفرقان پارہ نمبر 19 آیات مقدسہ نمبر 26 تا 29 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ، مخالفین اور منکرین کی ذہنی سطح ارشاد فرمائی کہ وہ متکبرین ہیں، عقیدہ آخرت کے منکر ہیں، جواب طلبی اور احتساب کے عمل کا انکار کرتے ہیں، اور مشن ان کا اصل میں صرف اور صرف مخالفت ہے، ضد اور ہٹ درمی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بظاہر اگر کوئی اچھا عمل بھی ہے تو وہ ضائع ہو جائے گا، ہوا میں خاک کی طرح اڑ جائے گا۔ لیکن اللہ کی جو سچی جماعتیں ہیں، حزب اللہ، اصحاب الجنہ، اللہ ان کو بہترین ٹھکانہ جنت کی شکل میں عطا فرمائیں گے۔ اور اگر وہ عارضی طور پر بھی کچھ آرام کرنا چاہیں گے، قیلولہ کرنا چاہیں گے، تو وہ بھی بڑی خوبصورت جگہ ہوگی۔ احادیث میں اس کی بڑی تفصیلات ہیں، ہمارے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے کہ وہ کیا خوبصورتیاں ہیں اس میں، اور قرآن پاک میں بھی بہت دوسری جگہوں پر انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمیں رہنمائی دیں گے، ہم گزارش کریں گے۔ اور پھر ایک وہ منظرنامہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا جو قیامت کا منظرنامہ ہو، جس میں اللہ رب العزت جزا و سزا کے عمل سے گزاریں گے۔ مالک یوم الدین۔ ہم سورۃ الفاتحہ میں ہر رکعت میں جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو یہ لفظ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن پریشانی یہ ہے کہ ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ بہت سے ہمارے دوستوں کو، بہنوں اور بھائیوں کو جب وہ مالک یوم الدین کہتے ہیں تو اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا ہوگا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو روز جزا کا مالک ہے، یعنی وہ میدان حشر، قیامت کا منظرنامہ ہے، جزا و سزا جب ہوگی تو اس کا مالک اللہ ہے۔ اور وہ اللہ ہمیں ہر نماز کی ہر رکعت میں احساس دلاتے ہیں، الرٹ کرتے ہیں، تنبیہ فرماتے ہیں، اور ہم ہیں کہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ جب ہم مالک یوم الدین آیت کریمہ پڑھیں، ہمارے اوپر تو کپ کپی طاری ہونی چاہیے، ہمارے دل میں ایک الارم ہونا چاہیے کہ کیا ہم پڑھ رہے ہیں اور اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہاں بھی آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت الملک یومئذ الحق للرحمن، آیت مقدسہ نمبر 26، الملک بادشاہی، یومئذ اس دن، الحق سچی بادشاہی،
للرحمن، اللہ کی بادشاہی ہوگی۔ اس دن جو مالک یوم الدین ہے وہ صرف اللہ ہوں گے، جزا و سزا کے مالک، جزا و سزا دینے والے، بادشاہ، حکمران، اولیاء، خود مختار صرف ایک ہی ہستی ہے جو اللہ کی ہے۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں سورۃ المومن رکوع نمبر 2 میں، اس دن ہر شخص کو بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کیا ہے۔ اور لمن الملک اليوم، اس دن کون مالک ہوگا؟ وہ جو روز جزا ہے اس کا مالک کون ہوگا؟ للہ الواحد القہار، اس کا ایک ہی مالک ہے جو اللہ ہے۔ اللہ رب العزت ان مخالفین کو یہ تنبیہ فرما رہے ہیں، اور ہمیں بھی تنبیہ ہے، یاد رکھیے۔ ہم مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ یہ آیات ان کفار کے لیے نازل ہو رہی ہیں۔ بھائی تعلیم اور تربیت یہی ہوتی ہے، ان تاریخی حقائق کو سمجھیں، اس سے ہم تربیت حاصل کریں، ان خامیوں اور کمزوریوں کو جو ان جھوٹی جماعتوں میں ہے ان کو سمجھ کے ہم اپنی تربیت حاصل کریں۔ یہ دروس جو ہم سن رہے ہیں ہماری تربیت کے لیے، ایسا نہیں کہ یہ باتیں ہم کفار کے لیے سنیں اور پھر سمجھیں یہ کہ یہ ان کے لیے ہے۔ ان کے لیے تو ہے، ان کے لیے تو ہے ہی، ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں، تربیت حاصل کریں، ہم اپنا فیوچر پلان کریں، ہم اپنا حال اور مستقبل بہتر کریں۔ اصل میں یہ مقصد ہوتا ہے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن مالک ایک ہی ہوگا، اللہ۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور کافروں پر وہ وقت، وہ دن بڑا سخت ہوگا، بڑا مشکل ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ تو کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ اس دن تو سب اللہ کی عدالت میں گھبرا رہے ہوں گے پیش ہونے سے، اور اللہ کے پیارے نبی بھی سجدہ ریز ہوں گے اور یا رب نفسی نفسی کرتے ہوں گے۔ اور کفار کی مثال اللہ نے دی کہ بڑا سخت دن ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، اور جس دن کاٹ کاٹ کھائے گا وہ ظالم، عَلَىٰ يَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو، یقول کہے گا یا لیتنی اتخذت، کاش میں پکڑ لیتا، مع الرسول، رسول کے ساتھ، سبیلاً، رستہ، کاش میں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا۔ یعنی آپ غور کیجئے، اس مشکل گھڑی میں، مشکل وقت میں، بڑی سخت جو کیفیت ہوگی، اس وقت یہ ظالم کیا کریں گے؟ اپنے ہاتھ ملیں گے، افسوس کا اظہار کریں گے کہ کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سچی جماعت کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ اور اگلی بات اس سے بھی بڑی اہم، یا ویلتا لیتنی، اے خرابی ہے میرے لیے، کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں کو، جو ہمارا لیڈر ہے، ابو جہل، ابو لہب، فلاں فلاں فلاں، خلیلا، اپنا دوست نہ بناتا۔ اس وقت وہ تجزیہ کریں گے مشکل گھڑی میں کہ آج ہم غلط کیا ہم نے، ہم سچی جماعت کا ساتھ دیتے اور ان جھوٹے لیڈروں سے جان چھڑا لیتے، ان کو اپنا دوست نہ بناتے۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس سے دل سے آپ، جس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، قلبی لگاؤ رکھتے ہیں، جس سے آپ کا قلبی تعلق ہے، وہ خلیل ہے۔ ان جھوٹے لیڈروں سے ہم جان چھڑا لیتے۔ میرے عزیزو،
آپ اس کے تناظر میں آج کے دور کو دیکھیے، ہم جن جھوٹوں کو اپنا لیڈر بناتے ہیں، چوروں کو، لٹیروں کو، صرف ذاتی مفاد کے لیے، وقتی مفاد کے لیے ہم ان کی حمایت کرتے ہیں، پراپوگنڈا کرتے ہیں، ذہنی طور پہ، لسانی طور پر ان کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑے ہم مقابلے کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں ان کے لیے، ان پارٹیوں کے لیے، ان لیڈروں کے لیے، ہم ان کو بھی خلیل بن کے ثابت کرتے ہیں۔ لیکن اس منظر نامے کو ذرا دیکھیے، مجرمین اس وقت جب وہ نہ یہ خلیل جن کو بنایا تھا ان کے کام آئیں گے، اور نہ ہی اللہ رب العزت معاف کریں گے، ایسے موقع پر وہ اپنے ہاتھ ملیں گے، افسوس کریں گے۔ تو کیوں نہ ہم آج کی زندگی میں اس کو رہنمائی لے لیں، اللہ کی سچی رہنمائی کو آج سمجھ کر ہم سچ کی تلاش میں نکل پڑے، سچی جماعتوں کی تلاش میں نکلیں، اور ہر اس شخص کا ساتھ دیں جو سچا ہے، جو جھوٹا ہے اس کا انکار کر دیں۔ بعض ہمارے احباب کہتے ہیں کہ یہاں سب جھوٹے ہیں تو کیا کریں؟ او بھائی، جب سب جھوٹے ہیں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیں۔ ہم قرآن کیوں سیکھ رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھوٹے معاشرے میں، ظلم کے معاشرے میں، ظلم کے سیاسی اور معاشی نظام میں سچی جماعت پیدا نہیں کی؟ یہ جماعت صحابہ کیسے کھڑی ہوئی، کیسے سٹینڈ ہوئی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک تنکے کو اکٹھا کر کے، جدوجہد کر کے سچی جماعت تیار کی تھی۔ تو ہم نام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں، لیکن مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ اب یہ جو مایوس میدان محشر میں نظر آ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ کاش ہم ان کو اپنا دوست نہ بناتے۔ آگے سنیے آیت مقدسہ نمبر 29 میں، لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، تحقیق مجھے اس نے گمراہ کیا ہے۔ اور کب گمراہ کیا؟ اس ذکر سے، سچی رہنمائی سے، اذ جاءنی، جب میرے پاس پہنچ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سچی جماعت نے اللہ کی سچی رہنمائی بتائی، فلسفہ توحید سکھایا، اس کی رٹ کو قائم کرنے کی کوشش کی، اور اس پر ایک عدل کا نظام اور شعوری جدوجہد کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، میں گمراہی کی طرف چلا گیا۔ اور وجہ کیا ہے؟ وَكَانَ الشَّيْطَانُ، سنیے ذرا، بڑا پیارا اللہ رب العزت کا جملہ اور رہنمائی ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ، اور ہے شیطان، لِلْإِنسَانِ، انسان کے لیے، خذولا، دھوکہ دینے والا، دغا دینے والا۔ شیطان بھی کبھی انسان کا خیر خواہ ہو سکتا ہے، اور شیطان کی جو اس نے جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، حزب الشیاطین ہیں، وہ بھی کبھی خیر خواہ ہو سکتی ہیں۔ شیطان اور شیطانی فلسفی، شیطانی سسٹم ظلم کا، یہ انسانیت کے لیے تباہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ شیطان، شیطانی جماعتیں، شیطانی فلسفی جو انتشار کی ہے، فساد کی ہے، انفرادیت کی ہے، خود غرضی کی ہے، لالچ کی مفاد جو فلسفی ہے، ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے اور سچی رہنمائی ہم حاصل کریں، اور ثابت قدمی سے آج اس پر ہم قائم رہیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.